جمعۃ المبارک ماہ محرم الحرام شریف کا یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے اور ان حرمت والے مہینوں میں سے یہ تیسرا مہینہ بھی ہے، ماہ محرم الحرام شریف۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، ماہ محرم الحرام شریف کے اندر یہ پورا مہینہ عظمت والا ہے۔ یوم عاشورہ 10ویں محرم الحرام کی جو تاریخ ہے وہ بڑی عظمت والی، شان والی ہے، بڑا اس کے فضائل ہے۔ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت امام عالی مقام کی شہادت کا، دیگر شہدائے کربلا کی شہادت کا دن بھی ہے۔ یہ آج پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ جمعے کا ٹائم نہایت مختصر ہوتا ہے، تو میں آپ حضرات کے سامنے آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے اللہ کی رسی کیا ہے جس کو ہم نے مل کر اجتماعی طور پہ اس کو پکڑ کے رکھنا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیا کریمہ کو ہر شخص جو ہے اس کی تلاوت کر رہا ہے۔ وزیر بھی یہی کہہ رہے ہیں، مشیر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ محرم الحرام شریف کا مہینہ ہے، اتفاق و اتحاد پیدا کرو، ایک دوسرے کو برداشت کرو۔ یہاں تک کہ جب محرم شریف کا مہینہ آتا ہے کہ لوگوں کے اوپر پابندیاں لگ جاتی ہیں، علماء کرام کی زبانوں پہ پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ حضرات گرامی، یہ حرمت والے مہینوں میں سے مہینہ ہے، اس کا احترام کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ تو میں انشاءاللہ 2 جمعے کے خطبات کے اندر اس کو بیان کرنا ہے۔ جمعے کا ٹائم نہایت مختصر ہوتا ہے۔ بیان یہ کرنا ہے کہ اللہ کی رسی وہ کون سی اللہ کی رسی ہے جس کو ہم نے پکڑنا ہے مل کے۔ تفرقہ نہیں ہونا، فرقے نہیں ہونا۔ تو آئے کہ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے دی، تو انو تمینو سن سنا کے اس تے ایمان رکھنے دی، خاص طور تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی جو رسی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور مل کر اس کو پکڑو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقے نہ بنو، تفرقہ نہ ڈالو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب دیکھنا ہے کہ وہ رسی کیڑی ہے جنہوں اللہ تعالیٰ سانو فرما رہا ہے ایمان والے نو کہ انہوں مضبوطی نال پھڑ لو۔ دیکھنا ہے وہ کون سا رسہ ہے جنہوں مضبوطی نال اسی پھڑ کے بیٹھنا ہے۔ حضرات گرامی توجہ فرمائیں، چند تفاسیر آپ حضرات کے سامنے میں پیش کرتا ہوں جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی ہیں، وہ سنتے جائیں۔ پھر آخر میں آپ حضرات کے سامنے حسنین کریمین کی انشاءاللہ عظمت و شان شروع کریں گے۔ حضرات گرامی توجہ فرمائیں، عربی کے اندر حبل اللہ جو ہے نا، رسی کو کہتے ہیں، اس کے اور بھی معنی ہیں، لیکن حبل اس رسی کو کہتے ہیں جو مضبوط ہو، اور رسہ ہی کہہ لو مضبوط، جن دے نال بندہ پکڑ کے مضبوط رسہ، جن نال بندہ تھلے کھوئیں دے وچ چلا جائے تے رسی ٹوٹے نہ، مضبوط۔ علماء یہ فرماتے ہیں یہاں اللہ کی رسی سے مراد قرآن پاک ہے، ایک۔ دوسرا فرمایا حدیث پاک میں علامہ ابن جریر نے تفسیر ابن جریر میں لکھا اس آیت کے تحت، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے نا قرآن پاک، یہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے
زمین کی طرف لٹکی ہوئی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ، جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور اسی طرح دوسری حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قرآن پاک ایک رسی کی طرح ہے جس کا ایک کنارہ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ رسی کا ایک کنارہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا تمہارے ہاتھوں میں ہے، لہذا اس رسی کے ساتھ سارے مسلمان لپٹ جاؤ سبحان اللہ۔ اور پھر تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ حضرات محترم سامعین حضرات توجہ فرمائیں، اسی طرح چند اور حدیث مبارکہ میں مفسرین کرام نے اس کی جو تفسیر بیان کی ذرا سماعت کریں۔ حضرت علامہ ابن جریر نے تفسیر ابن جریر میں ایک اور روایت بیان کی ہے کہ وہ اللہ کی رسی کیا ہے۔ وہ یہ ہے، حضرت قتادہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صحابی ہیں جن متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ علم دی پانڈن ہے۔ آپ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ کی رسی سے مراد جماعت ہے، یعنی تم سارے مسلمان جماعت کے ساتھ مل کر رہو۔ یہاں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمام مسلمانوں کو چاہیے آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا کر کے جماعت کے ساتھ رہے۔ جماعت نال جڑا علیحدہ چلا گیا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ جس طرح کہ بندہ جانور چرا رہا ہے، بکریاں بھیڑ، جدو کٹھے جانور ہوندے نے تے پھر خوف نہیں ہوندا پگیاڑ دا، گل سمجھ آؤندی ہے پئی؟ تے جیڑی بکری بکرا علیحدہ ہو جائے جماعت تو، اپنی سہیلیاں تو علیحدہ ہو جائے تو پھر پگیاڑ دے ہتھے چڑھ جاندے۔ اسی طرح اللہ فرمائے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے یہاں رسی سے مراد جماعت بھی ہے کہ جماعت نال منسلک رہو، علیحدہ علیحدہ نہ ہو۔ اور آگے سنیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے اور ارشاد فرماتے ہیں، اور آگے دوسرا آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں آگے دوسرا قول، فرمایا کہ صراط مستقیم پر جو سیدھا راستہ ہے اس میں شیاطین آ کر اپنی طرح آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنی طرف بلاتے ہیں شیاطین۔ سو تم اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ تو اللہ کی رسی جو ہے نا وہ فرمایا کتاب اللہ، اللہ کا کلام ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پہلے بیان کر چکا ہوں کہ فرمایا کہ کتاب اللہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت ابو العالیہ فرماتے ہیں اللہ کی رسی پکڑنے کا مطلب یہ ہے اخلاق کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، سارے مل کر اجتماعی طور پہ۔ حضرات محترم سامعین حضرات، تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی جو ہے، اللہ تعالیٰ کی جو مضبوط رسی ہے نا جس کو ہم نے پکڑنا ہے، فرمایا وہ یہ قرآن پاک ہے۔ اور دوسری روایت میں فرماتے ہیں یہاں رسی سے مراد اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہم نے عہد کیا ہے نا، عہد کیا ہے، وہ کیڑا عہد؟ عالم ارواح وچ بھی کیا سی، رب نے پوچھا سی نا الستو بربکم، کیا میں تہاڈا رب ہاں یا نہیں؟ تو سارے نے کیا سی قالوا بلا، یا اللہ تو ساڈا رب ہے۔ تو اندے تے قائم رہو، رب نو چھڈ کے تے غیراں دی پوجا نہ کرو۔ توجہ فرماؤ، ایک عہد مراد ہے۔ دوسری تفسیر حضرت قتادہ جو حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں وہ فرماتے ہیں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا عہد بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے۔ تو حضرات محترم سامعین حضرات ذرا توجہ فرماتے جائیں، یہاں رسی سے مراد اب آپ حضرات سمجھ گئے، سبحان اللہ کو اونچی والا کو سبحان اللہ۔ تو خالق کی کائنات نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا،
خالق کائنات نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو رسی ہے نا اس کو مضبوطی سے پکڑو. تو میں ابھی آپ حضرات کے سامنے حدیثاں بھی بیان کیتیاں نے. رسی تو مراد اللہ تعالیٰ دا کلام ہے قرآن پاک جو اللہ کا عہد ہے جس نو اللہ نال جو عہد کیتا اس سے اسی پورا اترنا ہے. تو حضرات گرامی اب آئیں حدیث سے مبارکہ. اب ذرا توجہ فرمائیں. اگر میں دی تفسیر اہل حدیث نو پوچھاں کہ دسو جی اللہ دی رسی کیڑی ہے جنوں اسی پھڑنا, توجہ ہن میری ذرا. رب نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ فرماتا ہے اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پھڑ لو تے تفرقہ نہ ہو جاؤ, فرقے نہ بنو. تے میں اہل حدیث نو پوچھا تو مسلمان ہو سارے یار اللہ دی کیڑی رسی ہے جنوں نو پھڑنا ہے. اگر انہیں جی تفسیر بیان کی تھی تو سنی کہن گے اسی نہیں مندے. یہ سنیاں نو پوچھا کہ ہاں بھائی اللہ دی رسی کیڑی جنوں پھڑنا ہے تو دیوبندی نہیں منن گے. یہ اہل تشیع نو پوچھو ہاں بھی اللہ دی رسی کیڑی ہے جنوں پھڑنا ہے دسو یار, تو وہ کہن گے جی ساڈا مذہب کہندا اے اللہ دی رسی ہے. توجہ نہ کرن سننا ذرا, جنوں رب فرماندا ہم سارے مل کے مسلمان پکڑ لو. شیعہ اگر کہے گا تے دوسرے لوگ کہن گے اسی اتنی انہاں دی تفسیر نو مندے. یہ گل ہے نا. میں نہ تسی اے دی تفسیر جو ہے اے اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچوں کرا لینے ہیں جنہ سب سارے جنہ سونے دا کلمہ پڑھ دیں. اہل حدیث بھی پڑھ دینے, اہل تشیع بھی پڑھ دینے, دو جننے بھی فرقے نے سارے دے سارے محبوب دا کلمہ پڑھ دینے نا. لیکن آؤ مسلمانوں اسی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ عرض کرنے آ دعا دے چہرے والے آ مازاد قادر والے آ سونیا ساڈا ملک تھوڑا تے فرقے اور زیادہ نے, فرقے زیادہ نے, ملک تھوڑا ہے. اے وہ دعا دے چہرے والے رب العالمین دا فرمان ہے, رب دا کلام. رب نے رب العالمین سونے تواڈے قلب اتر دی اس نو قرآن نو نازل فرمایا تسی صاحب قرآن ہو. اے اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سونیا رب العالمین نے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. فرمایا اے مومنو اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پھڑ لو, فرقے نہ بنو. اسی حضور نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ کیتی سونیاں سارے جننے بھی فرقے والے نے تہاڈا کلمہ پڑھ دے نہیں. اسی کسی مولوی کو تفسیر دی نہیں کروانی کہ اللہ دی کیڑی رسی ہے جنوں اسی مضبوطی نال پھڑنا ہے, فرقہ نہیں بننا, تفرقہ نہیں پانا. لیکن سونیا ذرا نگاہ کرم فرماؤ اسی سارے حضور دی بارگاہ وچ عرض کرنے ہم اے ودعا دے چہرے والے کرم کی نگاہ پر خدا را آیا رسول اللہ. پڑھ ذرا کرم کی نگاہ پر خدا را آیا رسول اللہ. میں تمہارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لو جیسی اپنا مقدمہ جڑا ہے نا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ رکھن لگے. کیوں جی؟ تو تانوں پتہ ہے جڑا سونے دا فرمان نہ مننے, قرآن دا فیصلہ کیا ہے؟ فرمایا فلا وربی کا, اے سونیا مینو تیرے رب دی قسم. اچھی بات کو سبحان اللہ. ان دی تشریح اگلے جمعے میں عرض کریں گے اس آیت دی. فلا وربی کا سونیا جملہ کتنا پیارا, مینو تیرے رب دی قسم. سبحان اللہ. اللہ کے 1,24,000 نبی نے جاکم و پیش انبیاء علیہ السلام نے رب نے یہ نہیں فرمایا سونیا مینو آدم دے رب ہون دی قسم, مینو موسیٰ دے رب ہون دی قسم, مینو یوسف دے رب ہون دی قسم. نا فلا وربی کا سونیا مینو تیرے رب دی قسم. لا یؤمنون, او بندہ مومن نہیں ہو سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جڑا اپنے جھگڑیاں دے اندر اپنے معاملات وچ سونیا جڑا تانوں حاکم نہ مان لے.
یہ اگلے جمعے تفسیرت کرانگا جیڑا تہاڈا حکم نہ منے تہاڈی حدیث نہ منے رب فرماندا ہے سونیا مومن ہو سکدا اچھی آواز نہ کہو لیکن آؤ مسلمانوں ساڈا تے اہل سنت والجماعت دا عقیدہ ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا بولنا کہو سبحان اللہ سبحان اللہ ایک معمولی بات نہیں تیری میری زبان نہیں اللہ دے محبوب دی زبان ہے سبحان اللہ جنہوں رب العالمین فرمایا ہوں سونیا جن متعلق رب العالمین فرمایا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی رب العالمین فرمایا میرا محبوب اپنی خواہش دے مطابق نہیں بولدا میرا محبوب وہی کلام فرماوندا جو میری تمنا تے میری رضا ہوندی ہے حضور نبی کریم علیہ السلام دا بولنا کوئی معمولی بات نہیں سبحان اللہ کہو سبحان اللہ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کھڑی شریف والی سرکار سبحان اللہ آپ فرماندے نے نبی کریم علیہ السلام دی بولی سبحان اللہ حضور دی گفتگو کتنی پیاری ہے آپ فرماندے نے کک سواد نہ مصری اندر او کک سواد نہ مصری اندر تے کھنڈاں وی چکھ ڈٹھیاں پر اینا ساریاں شیواں نالوں تے سونے دیاں گلاں او مٹھیاں اچھی بات ہے سبحان اللہ حضرت مسلمان محمد علی زہری قصوری رحمت اللہ علیہ او بھی بول پے او فرماندے نے میٹھے میٹھے سونے میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والے آئے میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی مزہ نہیں ہوندا مل کے ذرا پڑھو میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والے کاج لیندے آسیاں دے بول کملی والے کاج لیندے آسیاں دے بول کملی عرض کر رہا سا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی گفتگو سبحان اللہ سبحان اللہ سادہ تے اہل سنت والجماعت دا عقیدہ ہے ساڈے نبی دی اوئے ہائے سبحان اللہ مل کے ذرا پڑھ لیں ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے جندا عقیدہ نہ ہو پڑے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان میں نعت پڑھنا تانوں مزہ آوندا ہے تسی پڑھ دیو مینوں مزہ آوندا ہے ذرا مل کے پڑھو ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن میرے نبی دی زبان ساڈے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسی ہور دا کلام چنگا لگدا وی نہیں کسی ہور دا کلام چنگا لگدا وی نہیں کسی ہور دا کلام داوی نہیں دل نبی دے مل کے ذرا پڑھو دل نبی دے نظارے کولوں رج داوی نہیں دل نبی دے رج داوی نہیں سونا اے ہو جیا کوئی شک ہے شک نہیں نا پھر پڑھ لو سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدائی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچوں لب ہن میں تانوں تیار کیتا ہے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان سنان واسطے انہیں اشعار پڑھے نے حضور دی گفتگو دی میں تعریف کیتی ہے
کہ آپس میں جھگڑن دی ضرورت نہیں. ایک کہندا جی اللہ دی رسی تو مراد اے وے, ایک کہندا اے وے. میں نا او جو تفسیر اللہ دا محبوب فرما دے او سچی. کیوں جی؟ شیعہ کہے دی تفسیر اے وے, دیوبندی کہے اے وے, سنی کہے اے وے. میں کہ یار سارے حضور دا کلمہ پڑھتے نے, محبوب کو لو کیوں نہ پوچھئے سونیا دسو اللہ دی کیڑی رسی ہے جنہوں سی پکڑ کے بیٹھنا سارے. اب آئیں آپ ذرا کے سامنے حدیث مبارکہ پیش کرتے. سبحان اللہ کے اندر توجہ فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. توجہ فرمائیں جی. پہلی حدیث پاک جو جامع ترمذی شریف میں میری لائبریری میں کتاب موجود ہے, میں آپ حضرات کے سامنے مشکاۃ شریف کی جو مناقب اہل بیت ہیں ان میں سے دوسری فصل میں جو حدیث ہے جو پیش کر رہا ہوں, یہ جامع ترمذی شریف میں بھی موجود ہے. توجہ فرمائیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی, سبحان اللہ کا وہ ذرا, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث پاک دے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع تے 1,24,000 حضور نبی قسم وسلم دے صحابہ کرام میدان عرفات دے اندر موجود سن. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی ناکا جو اونٹنی سی نا قصبہ ان دے اتنے جلوہ فروز سن حضرت عبداللہ بن جابر راوی نے, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ. اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ یا ایہا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تدلوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں, میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. سبحان اللہ کہو, اونچی آواز کہو سبحان اللہ. 2 چیزیں تمہارے اندر, یا ایہا الناس اے انسانوں میرے غلاموں, انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تدلوا. فرمایا میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لینا اور مضبوطی نال پھاڑ لینا. آگے فرمایا جب مضبوطی سے مل کے تم لوگ اس چیز کو 2 چیزوں کو پکڑ لو گے نا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تدلوا, فرمایا کہ تم لوگ گمراہ نہیں ہو گے, تسی گمراہ نہیں ہوگے اگر ان مضبوطی نہ پڑھ لو گے. فرمایا کتاب اللہ, ایک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, کتاب ہے اللہ کی قرآن پاک. سبحان اللہ کہتے ہیں. اور قرآن سے قرآن پاک دا بھی نہ آئے تو سبحان اللہ کیا کرو یار. ایک قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے. آگے فرمایا وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي, فرمایا دوسری میری اہل بیت اطہار ہے. توجہ نہ, فرمایا 2 چیزیں چھڑ کے جا رہے ہیں تھوڑے وچ, ایک اللہ دا کلام قرآن پاک, دوسری فرمایا میں اپنی آل تواڈے وچ چھڑ کے جا رہا ہاں. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 صحابہ کرام نے خطاب فرمانے. یہ جملہ کیوں کیا؟ کیونککہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ شاید آئندہ سال تواڈی میری ملاقات نہ ہو. حضور دا حجۃ الوداع آخری حج سی, اس تو بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال پاک ہویا. سرکار نے فرمایا 2 چیزوں کو پکڑنا, ایک اللہ دا کلام, دوسری پھر اہل بیت. معلوم ہویا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہ قرآن دا نہ قرآن والو منہ موڑنا, نہ میری آل دا دامن چھوڑنا. قرآن نو بھی سینے دے نال لاؤنا اور میری اہل بیت کو بھی سینے کے ساتھ لگانا. یعنی ان کے اپنی دل میں ان کی محبت رکھنا, الفت رکھنا, عقیدت رکھنا, ان کی تعظیم کرنا. اگلی حدیث سے پاک سن, یہ مسلم شریف کی بھی حدیث ہے, مشکاۃ شریف کی حدیث سنیں ذرا. راوی ہیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی. وہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 حضور صحابہ سن. سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم به لن تدلوا بعدی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم میں 2 چیزیں بڑی بھاری گراں, 2 چیزاں
تمہارے لیے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. فرمایا کہ ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا، میرے بعد لن تدلوا بعدی، اگر ان کو پکڑ لو گے تو اسی میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوو گے. آگے فرمایا احدہما، ان میں سے جو پہلی چیز ہے نا، اعظم، جو سب سے بڑی ہے، من الآخری، فرمایا کتاب اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک ہے. آگے فرمایا حبل ممدود، فرمایا یہ اللہ کی رسی ہے. اوچی بات ہے کہ وہ سبحان اللہ، شعر پڑھا کہ سبحان اللہ، حدیث پاک حضور دا فرمان سن دے تو سبحان اللہ ہی نہیں کہتے یار. فرمایا دو چیزیں چھڑ کے جانو مضبوطی نال پڑھنا. فرمایا کہ اے اللہ دی رسی ہے، من السماء الی الارض، اللہ دا جو قرآن ہے اے اللہ دی رسی ہے، اے آسمان تو زمین تک، فرمایا اے رسی لٹکی ہوئی ہے. اور فرمایا وعطرتی اہل بیتی، فرمایا دوسری میری اہل بیت اطہار ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولن یتفرقا حتی یردا علی الحوض فانظروا کیف تخلفون فونی فیہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے قرآن اور میری آل اے قیامت تک آپس وچوں جدا نہیں ہون گے. اے حوض کوثر تے مینوں قرآن بھی ملے گا، میری آل بھی ملے گی. میں ویکھنا چاہنا وا انہاں دے نقش قدم تہاڈے وچوں کون کون قرآن نوں سینے نال لاوندا ہے، جا کون کون فرمایا میری اہل بیت دا دامن پکڑ دے. اب تیسری حدیث پاک سن، حدیثیں سنتے جائیں. تیسری حدیث پاک یہ بھی صحیح مسلم شریف میں بھی ہے، مشکات شریف میرے سامنے، ادھر سے آپ کو سنا رہا ہوں. 2 جمعے پہلے میں بیان کر چکا ہوں، مکہ شریف مدینہ پاک دے درمیان مقام غدیر خم، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات دا ولایت دا اعلان کیتا سی، من کنت مولا فہذا علی مولا، جندہ میں مولا ہاں علی بھی ہوندا مولا ہے. سبحان اللہ. اس مقام تے حضرت زید بن ارقم رضی راوی نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تشریف فرما سن، صحابہ کرام دا جمع غفیر سے حج تو آ رہے سن، کئی ہزار دی تعداد بھی سن. وہ ایک کچھ راستہ تھی جتھے لوگوں نے ملنا جلنا سی، چلے جانا سی اپنے راستے. صلی اللہ علیہ وسلم دے نال حج تے آئے تھے، بیان پہلے کر چکا ہوا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت سمجھا کہ میرے صحابہ جا رہے ہیں، شاید آئندہ انہاں وچوں ایسے جنہیں میرے نال ملاقات نہ ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ دی حمد و ثنا بیان کر کے فرمایا میرے غلاموں، اللہ تعالیٰ دا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت دا ذائقہ چکھنا. شاید اللہ دا فرشتہ آ جائے رب دا پیغام لے کے تے میں اللہ دے پاس چلا جاواں، میں چاہنا وا تانوں کچھ نصیحت آ کر اونچی آواز ہے کہ سبحان اللہ. اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں، انا تارکن فیکم الثقلین، فرمایا میں تواڈے واسطے بڑی بھاری 2 چیزاں چھڑ کے چلیا ہوں. اور اونچی آواز کہ سبحان اللہ. 2 چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں تواڈے واسطے. فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. فرمایا کہ اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی، ایک اللہ دا کلام ہے جو ہدایت ہی ہدایت ہے. سبحان اللہ. دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والنور، یہ نور بھی ہے قرآن اور ہدایت بھی ہے. آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں، فرمایا کہ قال واہل بیتی، فرمایا دوسری میں اپنی اہل بیت تواڈے واسطے چھڑ کے چلیا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اہل بیت جو ہے نا، ان کا بھی دامن پکڑنا اور قرآن پاک کو بھی سینے کے ساتھ لگانا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو. کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ 3. یہ 3 حدیثیں میں نے سنائی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواڈے وچ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جانا، ایک اللہ دا کلام، دوسری اہل بیت. اور اللہ دا کلام اللہ دی رسی ہے. توجہ فرمائیں، نہ قرآن والو منہ موڑنا، نہ میری آل دا دامن چھوڑنا. آگے سنیں ایک اور حدیث پاک میں جو مشکات شریف میں ہے، مسند امام احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے.
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ حضور دے راوی حضور دے صحابی ہیں فرماندے نے آپ خانہ کعبہ دا جڑا دروازہ نا انہوں پکڑ کے کھلوتے سن. آپ نے فرمایا سنو لوگو او حضور دے غلاموں ٹھہر جاؤ میں تانوں حضور دا فرمان سناواں. اچھی آواز کہو سبحان اللہ. اس تے سبحان اللہ کہہ دو کہ میں تانوں حضور دا فرمان سنا دا. حضرت ابو ذر غفاری خانہ کعبہ دا دروازہ پکڑے ہویا سی. انہوں نے کیا سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے پیر بھائیو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا الا حرف تنبیہ ہے جڑا بندہ ستا ہوئے انہوں جگان واسطے ہوں جتھے کوئی شک ہوئے شک انہوں دور کرنے واسطے ہوں جڑا غفلت بھی چوندی غفلت دور کرو لفظ الا جس طرح اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ حرف تنبیہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا ان مثل اہل بیتی میری جو اہل بیت ہے فرمایا فیکم مثل سفینۃ نوح میری اہل بیت حضرت نوح علیہ السلام دے بیڑے دی طرح ہیں سفینے دی طرح ہیں. فرمایا من راقبہا نجا جو اس دے اندر بہ گیا فرمایا وہ نجات پا گیا. ومن تخلف عنہا ہلاکا جو بیڑے تو اتر گیا جڑا بیڑے وچ نہیں بہے گا وہ ہلاک ہو جائے گا تباہ و برباد ہو جائے گا. اونچی آواز میں کہو سبحان اللہ. اب اندازہ فرمائے میں نے اہل بیت کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے حدیثیں سنائی ہیں آپ نے سن لیں توجہ فرمائیں. سبحان اللہ کہہ دو ایک دفعہ. حدیث پاک جو سن لگے ہو تو بھی سبحان اللہ کہہ دے کرو. آگے سنیں ذرا مشکات شریف پڑھنے لگا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حدیثاں دوران لگے دوبارہ فرمایا قرآن دو چیزاں چھڑ کے چلنا ایک رب دا کلام دوسری فرمایا میری اہل بیت ان مضبوطی نہ پڑھنا ہے اللہ دی رسی سرکار نے فرمایا. آگے سنیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابی کن نجوم فبیئہم اقتدیتم اہتدیتم فرمایا میرے جتنے بھی صحابہ نے یہ ہدایت ستارے نے جن دے نقش قدم پر چلو گے ہدایت پا جاؤ گے. اندازہ فرمائے صحابہ کرام نے فرمایا صحابی کا نجوم فبیئہم اقتدیتم اہتدیتم میرے صحابہ ہدایت کے ستارے نے جن دے نقش قدم تے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے. ان ذرا توجہ فرمانا اہل بیت متعلق فرمایا میرے اہل بیت حضرت نوح علیہ السلام دی بیڑے دی طرح نے بیڑے دی طرح نے جیڑا بیڑے وچ بہ جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا وہ پار گزر جائے گا جیڑا رہ گیا وہ غرق ہو جائے گا. الحمدللہ اسی سفینے نو بھی مننے ہیں اسی اہل بیت نال بھی پیار کرنے ہیں اسی واسطے اہل بیت دے بیڑے وچ بیٹھے ہیں. حضور نے فرمایا میرے صحابہ ہدایت دے ستارے نے. ہن ذرا توجہ نہ سننا تو یاد رکھنا اسی صحابہ کرام نو بھی مننے ہیں. سبحان اللہ. اب جڑا بیڑے وچ بندہ بہ جاندا ہے کشتی تے بیٹھ جاندا ہے پھر تانوں پتہ ہے جڑا بیٹھ جائے تے رستے وچ نہ راہ نو تلاش کرن واسطے نہ سیدھا راہ تے جان واسطے او مدد لیندے نے ستاریاں کولوں. سبحان اللہ. ستارے نو ویکھ کے سفر کردے نے. اگر ستارے نو ویکھ کے ہدایت نہیں لین گے کہ سیدھا رستہ کیڑا ہے بولو غرق ہو جان گے تباہ ہو جان گے کسی اور علاقے سے پہنچ جان گے. الحمدللہ اسی اہل سنت والجماعت اہل بیت نال بھی پیار کرنے ہیں نبی دے اصحاب نال بھی پیار کرنے ہیں. ساڈا سنیاں دا تے بیڑا ہی پار ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احب شیئن فاکثر ذکرہ مسند امام احمد سے حدیث پڑھ رہا ہوں. فرمایا من احب شیئن فاکثر ذکرہ جس کو جس سے محبت ہوتی اس کا ذکر کرتا ہے. الحمدللہ اسی صحابہ دا ذکر کرنے ہیں صحابہ نال پیار ہے. اسی پورا مہینہ اہل بیت دا ذکر کرنے ہیں سنو اہل بیت نال پیار ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث پڑھنے لگا ہوں توجہ فرمایا سیاستہ کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حبک الشیء یومی و یسیمو فرمایا محبت کرنے والا جڑا ہوندا نا محبت کرنے والا وہ اپنے محبوب دے عیب ویکھن تو انا ہوندا ہے اور عیب سنو تو کنا تو بولا ہوندا ہے.
جڑا کہے مینوں صحابہ نال محبت ہے انہاں محفلاں وچ جائے جو صحابہ نو بکواسات کردے نے تے کہے مینوں جناب حضور نال محبت ہے او جھوٹ بولدا پیا انہوں حضور نال محبت نہیں کیونکہ جڑا محب ہے سرکار نے فرمایا حبک الشیء یعمی و یسم محبت کرن والے دی اکھاں محبوب دے عیب ویکھن تو انیاں ہوندیاں نے اور محبوب دے عیب سنن تو بولیاں ہوندیاں نے جڑا کہے مینوں صحابہ نال محبت ہے او نہ بچل وچ پوے جو صحابہ نو بکواسات کردے نے تو معلوم ہوا حضور نال محبت نہیں جڑا کہے مینوں اہل بیت نال بڑی محبت ہے بڑا پیار ہے محبت دا دعویٰ تے کرے انہاں مولویاں دی مجتنا خارجیاں کول جا کے بیٹھے جو یزید رحمت اللہ علیہ کہن یزید فاسق و فاجر ہے جنوں جنتی کہن انہوں حق دے کہن میرے امام عالی مقام نو جناب انہاں نو باغی کہے معلوم ہوا انہوں حضور نال محبت نہیں محبت انہوں ہے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جو محبت دا تقاضا ہے اپنے محبوب دے عیب نہ سنے جے اہل بیت نال محبت ہے پھر اہل بیت دی محبت ہی سن اہل بیت دی شان ہی سن جے محبت ہے صحابہ کرام نال پھر صحابہ کرام دی محبت سن صحابہ دی شان قرآن و حدیث سن پھر دوسرا کول نہ جا معلوم ہوا جڑا دعویٰ اے کرے تے کام او کرے او محبت بھی سچا ایک حدیث ہو سن لو تو پھر میں شعر سنا دیں نہیں کام نو مکمل کر رہ جانا ایک حدیث سنیں سبحان اللہ کہہ دے سبحان اللہ آگے سنیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بھی جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے لیکن میں مشکات کس پڑھ رہا ہوں میرے سامنے موجود ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ حضور دے صحابی راوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ہر جاندان موت کا ذائقہ چکھنا اللہ دا امر ہونا ہے اللہ دا حکم آ جانا پڑھیں کیڑے والے آ جائے تو میں اللہ کو چلا جاواں اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں فاقتدوا باللذین من بعدی ابو بکر و عمر فرمایا میرے بعد میرے ابو بکر میری مراد عمر جو ہے ان دی اقتدا کرنا انہاں دے نقش قدم تے چلنا معلوم ہویا اللہ تعالیٰ دی جڑی رسی ہے نا جنہوں مضبوطی نال پڑھنا ہے نا اے اللہ دا کلام ہے سبحان اللہ کا وہ ذرا اے اہل بیت طہار ہے سبحان اللہ کا وہ اے صحابہ کرام دا دامن ہے اے صحابہ کرام تے اہل بیت دا دامن ہے جڑا صحابہ نال محبت نہیں کردا وہ بھی رسی نو نہیں پھڑدا جو اہل بیت نال محبت نہیں کردا وہ بھی اللہ دی رسی نو نہیں پھڑدا جو قرآن پہ عمل نہیں کردا وہ بھی اللہ دی رسی نو نہیں پھڑدا ہن ذرا جائزہ لے کے دائیں بائیں دیکھو کئی قرآن نو تے مندے نے نبی دی آل نو نہیں مندے کئی آل نو مندے نے قرآن نو نہیں مندے اہے قرآن تے مکمل ہی نہیں میں نہ نہیں لینا چاہتا لیکن آؤ مسلمانوں اسی اہل سنت والجماعت اسی قرآن بھی مننے ہم اسی اہل مسلمانوں قرآن بھی مننے ہم نبی دیال بھی مننے ہم اس بات ساڈا عقیدہ ہے جناب خاتم صاحب نے فرمایا شعر پڑھ دو لیکن اگلے جمعے سناواں گا ایک دفعہ پڑھ لو ایک دفعہ مسلمانوں محبت نہ پڑھ لو مل کے ذرا پڑھو عظمت آل نبی بھولنا لوگو عظمت آل نبی بھولنا دیکھنا غیر کی باتوں میں لو جی آج آپ حضرات سامنے میں نے بیان کیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ اللہ فرماندا ہے کہ اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پھڑ لو میں تینوں دسیا کہ اللہ دی رسی کیڑی ہے سن لیا اگلا حدیث دوسرا لفظ موجود نہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ میں نے بیان کیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ تفرقے نہ بنو ان دی تفسیر اگلے جمعے بیان کران گے